الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان جاری ہے. پچھلے جمعے بھی یہ آیت پڑھی تھی اور کچھ بیان کیا تھا. مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ سنا کہ انسان جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے مملوکہ اموال اور اسباب. مملوکہ کا مطلب جس کے آپ مالک ہیں، حالانکہ وہ چند روزہ ہمارے پاس ہے، ہمارا پیدا کیا ہوا بھی نہیں ہے، مگر اس میں اپنے جیسے انسانوں کی شرکت پسند نہیں کرتے، تو پھر اپنے معبود حقیقی اللہ تعالی کی معبودیت جو اس کی ذاتی خصوصیت ہے، اس میں کسی اور کو کیوں اس کا شریک ٹھہرائیں یا بنائیں. جو اس کی پیدا کردہ اشیاء ہیں، لوگ اسی میں سے خود اپنے ہاتھ سے تراش کر بت بنا لیتے ہیں اور انہیں پوجنے لگتے ہیں. جب تم اپنے جیسے بندوں کو اپنے مال میں شریک کرنا گوارا نہیں کرتے
تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اس کی چیزوں کو اس کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہندو بتوں کے پاس جاتے ہیں، تم مزاروں کے پاس جاتے ہو، وہ ان سے مانگتے ہیں، تم مردوں سے مانگتے ہو۔ میں نے اس کا بھی آپ کو جواب دیا۔ بنیادی فرق کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح بھی اس کا شریک مانتے، ٹھہراتے، کہتے، سوچتے نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مثل اس جیسا کسی کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو مستقل، مستعان، مستقل، متصرف، مستقل بذات، یہ 3 لفظ میں نے کہے کہ وہ خود سے مددگار نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی، بندے ہوں کوئی ہو، خود سے وہ نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ فرق آ جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ میرے پاس دیکھنے کا کمال ہے، میرا اپنا نہیں ہے، میرے رب کا دیا ہوا۔ میرے پاس سننے کا کمال ہے، میرا اپنا نہیں، میرے رب کا دیا ہوا۔ اللہ جتنا چاہے دے، جتنا چاہے نہ دے، وہ جب چاہے واپس لے لے، نہ چاہے نہ لے، یہ اس کے اختیار میں، میری ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اللہ کی کوئی چیز اس کے قبضہ و اختیار سے باہر، اونچی کہیے گا، نہیں ہے، کسی اور کے قبضہ اور کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہماری ہر چیز اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ تو فرق ہے، ہم کسی مزار کی پوجا نہیں کرتے، نہ زندہ مردہ کی پوجا کرتے ہیں، نہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اللہ کی مثل مانتے ہیں، نہ ان کے لیے ذاتی کمال مانتے ہیں۔ تو ہمارے اتنے فرق، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اور ان کا ہمارا تقابل نہیں ہے، کیونکہ بات ہماری واضح ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ نے یہ سن لیا۔ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، خود سے وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے، بندوں کو کوئی چیز ان کے پاس اپنی نہیں ہے، پھر بھی وہ اس میں کسی کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے۔ ان کو جو مال ملا، اسباب ملا، اس میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہتے، تو رب کے معاملے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ کا شریک کیوں بناتے ہیں چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو؟ تو ہم اس بات کو جان لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی مفصل نشانیاں، توحید کے دلائل بیان کرتا ہے، اس جیسی اور کوئی تفصیل نہیں ہوگی، یعنی جو چیزیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بتا دیا گیا، ہمارے لیے آسانی کر دی گئی۔ اب اس کے باوجود کوئی کسی کو اللہ کا کسی طرح شریک ٹھہرائے تو پھر وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، عقل والا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب اس سے اگلی آیت بیان کرنے سے پہلے خلاصہ کر دوں۔ اے انسان، تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو ہی دیکھ، اپنے اندر، اپنے باہر، ارد گرد بھی دیکھ، بتا تیری اپنی چیز کیا ہے؟ کوئی شے تیری اپنی نہیں ہے۔ موسم ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، غذائیں ہیں، تیرا اپنا کچھ بھی نہیں۔ تو ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنا معبود بنا لے یا ان کا شریک بنا لے، اللہ کا شریک بنا لے، تو تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ جبکہ تیرا حال یہ ہے کہ تجھے مال مل جائے تو اس میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، پسند نہیں کرتا کہ تیرے مال جو تجھے ملا ہے اس میں تو کسی اور کو شریک بنائے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالی ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ہے، نہ ہی کوئی ایسا خیال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب فرمایا ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ تمہیں بہت ڈر ہے کہ تمہارا مال کوئی نہ چھین لے، کوئی اڑا نہ لے، کوئی تمہارے ساتھ یوں نہ کر لے، تو تم ایسے ہو، تمہیں تو اپنی چیز نہیں ہے پھر بھی یہ حال ہے تمہارا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیالات، غلط نظریات رکھنا یہ عقل والے کا کام نہیں۔ بظاہر وہ عقل مند اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل والے ہیں، لیکن جب اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے تو پھر کہاں سے عقل والے ہوئے؟ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے، بے جانے، بغیر جانے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں سن لیں، مشرکین عرب کے رہنے والے جو شرک کرتے تھے، مشرک تھے، وہ جن کو خدا مانتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، ان کو رب تعالی پر دھونس اور زور ان کا مانتے تھے کہ یہ رب پر دھونس چلا سکتے ہیں، یہ زور دباؤ ڈال سکتے ہیں، کہ اللہ کو ان سے خوف ہے، اگر یہ بگڑ گئے تو اللہ کو یہ ڈر ہے کہ اس کی سلطنت نہیں چل سکے گی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جبکہ کسی مسلمان کا ایسا کوئی خیال نہیں۔ تو یہ خوف کا ذکر کیا کہ ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم تو دھونس کی شفاعت نہیں مانتے، چہ جائے کہ کسی اور طرح کا۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں دھونس سے سفارش نہیں کر سکے گا، شفاعت نہیں کرے گا، اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور وہ بھی اللہ کے پیار کی وجہ سے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، ان کو اجازت دے گا کہ تم میری بارگاہ میں سفارش کرو، میں قبول کروں گا۔ تو ہم تو بالکل واضح عقیدے رکھتے ہیں، تو دھونس کی شفاعت نہیں مانتے، دھونس کی عبادت کیسے مان لیں گے؟ کسی کے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ پر کسی کا زور چلتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو عزت و محبت کی شفاعت اللہ کے پیاروں کے لیے ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، لیکن یہ جو ان لوگوں کے عقیدے ہیں وہ غلط